اے میرے رب، مجھے سچائی کا راستہ دکھا، میرا دل تیرے نور کی تلاش میں ہے۔ مکہ کی وادیوں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا دل وہاں کے ظلم و ستم سے بوجھل رہتا تھا۔ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جھوٹ بولنا اور آپس میں لڑنا جھگڑنا ان کا عام معمول تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال تھی، آپ اکثر غور و فکر کے لیے غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار وحی لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اقرأ، پڑھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو، تمہارا رب سب سے زیادہ کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے نیچے اترے، ان کا جسم لرز رہا تھا۔ گھر پہنچ کر فرمایا، مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا ہوا یا رسول اللہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لرزتی آواز میں فرمایا، مجھے فرشتے نے گلے لگایا اور کہا، اقرا۔ پھر میں نے رب کے کلام کو محسوس کیا۔ السلام علیکم، میرا نام انابیہ ہے اور میں آج آپ کو سورہ علق کا ترجمہ سناؤں گی۔ سورہ علق مکی ہے اور اس میں 19 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحمت کرنے والا۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو، اس نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، یقیناً انسان سرکش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ یقیناً تیرے رب ہی کی جانب واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ اگر وہ ہدایت پر ہو یا ڈر کر رہنے کا حکم دیتا ہو؟ کیا تم نے دیکھا اگر وہ جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو تو؟ کیا اس نے نہیں جانا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں ہے، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی سے دامن کھینچیں گے، جو جھوٹی خطا کار پیشانی ہے۔ اپنی جماعت کے حامیوں کو بلا لائے، جلد ہی ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ ہرگز نہیں، تم اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔